جب آپ کمزور ہوں تو ایل شدائی کو یاد کریں، جب دل زخمی ہو تو یہوہ رافع کو پکاریں، جب خوف آئے تو یہوہ شالوم پر بھروسہ کریں، جب ضرورت ہو تو یہوہ یری کو دیکھیں۔ یسوع ناصری کے نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے موضوع پر ہے جو صرف معلومات نہیں بلکہ روح کی بیداری ہے، اور وہ موضوع ہے خدا کے 10 عظیم اور طاقتور نام اور ان کے گہرے بائبلی معنی۔ بائبل میں خدا کے بے شمار نام، القابات اور صفات بیان ہوئی ہیں۔ الہیاتی مطالعہ کے مطابق خدا کے 100 سے زائد نمایاں نام اور صفات براہ راست بائبل میں ملتی ہیں، جبکہ اس کی قدرت اور کردار کو ظاہر کرنے والے سینکڑوں القابات موجود ہیں۔ خدا کا ہر نام اس کی ذات کے خاص پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف خدا نہیں بلکہ ضرورت کے وقت شفا دینے والا، فراہم کرنے والا، سلامتی بخشنے والا اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا باپ ہے۔ نمبر 1، الوہیم یعنی قادر مطلق۔ پیدائش کی کتاب پہلے باب اور پہلی آیت میں سب سے پہلا نام الوہیم استعمال ہوا۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ الوہیم عبرانی زبان میں خدا کی عظمت، قدرت اور خالق ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام یاد دلاتا ہے کہ جو خدا کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ آپ کی بکھری ہوئی زندگی کو بھی نئی شروعات دے سکتا ہے۔ نمبر 2، یہوہ یری یعنی خدا مہیا کرے گا۔ یہ نام پیدائش ہی کی کتاب 22ویں باب میں ظاہر ہوا، جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے جا رہا تھا اور خدا نے قربانی کے لیے مینڈا مہیا کیا۔ یہ صرف مالی فراہمی نہیں بلکہ خدا کی کامل نگہداشت کا اظہار ہے۔ خدا اس ضرورت کو بھی دیکھ لیتا ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے کسی سے نہیں کیا۔ نمبر 3، یہوہ رافع یعنی شفا دینے والا خدا۔ خروج کی کتاب 15ویں باب اور 26ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، میں خداوند تیرا خدا شفا دینے والا ہوں۔ یہ شفا صرف جسم کی نہیں بلکہ دل، ذہن، رشتوں اور روح کی بھی ہے۔ خدا ان زخموں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ نمبر 4، یہوہ شالوم یعنی خدا ہماری سلامتی۔ یہ نام قضات کی کتاب 6 باب میں جدعون کے واقعہ میں ظاہر ہوا۔ شالوم کا مطلب صرف جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ مکمل اطمینان، سکون اور بحالی ہے۔ دنیا خوف دیتی ہے مگر خدا دل کو سلامتی دیتا ہے۔ نمبر 5، ایل شدائی یعنی خدا ہی کافی ہے۔ یہ نام خدا کی کامل قدرت اور کفایت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 17ویں باب میں خدا نے ابراہیم سے کہا، میں خدا قادر مطلق ہوں۔ جب انسان کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تب ایل شدائی کی قدرت کام شروع کرتی ہے۔ نمبر 6، یہوہ روحی یعنی خدا میرا چرواہا۔ زبور 23 میں داؤد بادشاہ لکھتے ہیں، خداوند میرا چوپان یعنی چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ چرواہا صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ خدا آپ کو اندھیری راہوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 7، یہوہ نسی یعنی خدا میری فتح کا جھنڈا۔ خروج کی کتاب 17ویں باب میں موسیٰ نے قربان گاہ بنا کر کہا، خداوند میرا فتح کا جھنڈا ہے۔ اصل فتح ہتھیاروں سے نہیں بلکہ خدا کی حضوری سے آتی ہے۔ جو گھٹنے دعا میں جھکتے ہیں وہ زندگی میں مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ نمبر 8، ادونائی یعنی میرا مالک اور حاکم۔ ادونائی خدا کی حاکمیت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا صرف مددگار نہیں بلکہ زندگی کا حقیقی مالک بھی ہے۔ نمبر 9، ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ متی کے انجیلی بیان پہلے باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ نام یسوع مسیح میں خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں، چاہے دنیا آپ کو بھول جائے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ نمبر 10، الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی مکمل کرتا ہے۔ آج اگر زندگی ادھوری محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیں، خدا آپ کی کہانی ختم نہیں بلکہ مکمل کرے گا۔ خدا کے نام صرف الفاظ نہیں، یہ آسمانی وعدے ہیں۔ جب آپ کمزور ہوں تو ایل شدائی کو یاد کریں،
جب دل زخمی ہو تو یہوہ رافع کو پکاریں، جب خوف آئے تو یہوہ شالوم پر بھروسہ کریں، جب ضرورت ہو تو یہوہ یری کو دیکھیں، کیونکہ خدا کا ہر نام آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی اندھیرے میں روشنی بننے کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ شاید لوگ آپ کو آپ کی ناکامی سے پکارتے ہیں، مگر خدا آپ کو اپنے نام سے بلاتا ہے۔ آمین۔